बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके भाई की जानिब से, गालिबन उनके भाई की जानिब से, एक ख़ानदान की ज़मीन है, वो ज़मीन अतिया की गई है रियासत पाकिस्तान को। और ये ज़मीन अतिया करते वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ बातें की हैं। इस मामले का कच्चा चट्टा खुला है आपके सामने, मैं तमाम तर तफसीलात के साथ रखूँगा। इसके अलावा जो भगोड़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हैं, हसीना वाजिद पर एक क़यामत और टूट पड़ी है। क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिले। इस सिलसिले में हुकूमत ने क्या किया है ये आपको बताऊंगा। एक बहुत अहम वकील हैं, उनसे मैंने ये तमाम मामला डिस्कस किया, उनका क्या कहना है ये भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। सबसे पहले हुकूमत की इसी कोशिश की बात कर लेते हैं। ये जो पार्टी वाबस्तगी तब्दील ना करने से मुताल्लिक कानून है, इसके हवाले से खबर क्या है। कौमी असम्बली से ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। अब इस बिल के तहत आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। जो कानून है उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जीतता है, 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करता है, वरना आज़ाद रहता है। ये हमारे यहाँ का कानून था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको रिवर्स किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिल गईं। ये बात हमारे यहाँ के अफलातूनों को समझ में नहीं आ रही। अब अयाज सादिक साहब की सरबराही में जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें बिलाल कयानी ने ये तरमीम का बिल पेश किया और अली मोहम्मद खान साहब ने बिल में तरमीम की बात की। उससे कसरत राय से ज़ाहिर है कि मुस्तरद कर दिया गया। जो हुकूमत का बिल था वो कसरत राय से, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, MQM के अरकान, इनकी तादाद ज़्यादा है, तो मंजूर कर लिया गया। अब यहाँ अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। अदालत का फैसला है, मखसूस नशिस्तें हुकूमत देना नहीं चाह रही, अपनी 2/3 अक्सरियत से हुकूमत महरूम हो रही है, तो इसलिए हुकूमत जो है वो ये काम कर रही है। तो अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह हमें इस हक से महरूम किया जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने इलेक्शन तरमीमी बिल की मुखालफत करते हुए ऐवान में एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें 2-3 बहुत अहम नुक्ते हैं जो मैंने एक माहिर वकील साहब से समझे हैं। वो ये कहते हैं कि जो अदालत का फैसला है वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसको बदला नहीं जा सकता। तो अदालत का फैसला जो है वो बरकरार रहेगा और ये इस एक्ट में तरमीम करके कुछ नहीं कर सकते। मामला अदालत के फैसले का है, तो इससे कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, अगर अदालत के फैसले को बदलना है, कुछ करना है, तो उसके लिए चाहिए आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको 2/3 अक्सरियत, तो फिर आप कर सकते हैं आईनी तरमीम। उसके लिए इनके पास नंबर नहीं है। ये अदालत जाएंगे, ये जो मामला है ये अदालत से हल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये वकील साहब ने अपने पूरे यकीन के साथ बताया है। इस मामले में मामला हुकूमत यहाँ से उठा के सेनेट लेकर जाएगी, सेनेट से मंजूर करवाएगी, मंजूर करवाने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब उस पर चिड़िया बिठाएंगे और हुकूमत कहेगी हमने रास्ता रोक लिया। ऐसा होता नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी नशिस्तें, और ये खुद अदालत में काजी साहब भी कह चुके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तस्लीम कर चुके, इसलिए ऐसा ही होगा। ये जो 2 जजेस हैं, इनके मामले में क्या हुआ था हमारे सामने है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इनके पीछे हैं। या हामिद खान साहब ने भी कह दिया, एक एनालाइजर भी बता चुका कि ये तहरीर काजी फाइज ईसा साहब की है। अब इसके बाद जब हुकूमत अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाएगी तो फिर हुकूमत को याद सता रही है बांग्लादेश की, और हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात में पाकिस्तान के हालात में बड़ा फ़र्क है, जो वहाँ हुआ था वो यहाँ नहीं होगा। बड़ा फ़र्क है। बांग्लादेश की मुआशी हालत हमसे बेहतर थी, बांग्लादेश में बिजली के बिल हमसे कम थे, बांग्लादेश के लोगों की जो दुर्गत बनी है वो हमसे कम बनी थी। उन्हें एक सूरत हाल पे गुस्सा था, तलबा निकले थे, एहतजाज किया था और एक डिक्टेटर को भी घर भेज दिया उन्होंने।
اب یہاں اسی طرح کے حالات ہیں، قانون سازی کر کے چمٹے رہنا، اپوزیشن پر باقاعدہ طور پر ریاستی طاقت کا استعمال کرنا اور مینڈیٹ چوری کرنا، پھر مینڈیٹ چوری کے بعد مینڈیٹ چوری کے ذریعے بھی اور مزید قوانین کے ذریعے بھی اقتدار میں رہنا، یہ حکومت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کام کر رہی ہے۔ جنرل باجوہ کا کردار مصطفیٰ نواز کھوکر بتا چکے، مفتاح اسماعیل بتا چکے، دیگر لوگ بتا چکے، خود فضل الرحمان نے بتا دیا۔ تو کہانی ان لوگوں کو ڈر ہے کہ وہاں جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سمندر کو کبھی بھی زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا، تو عوام کا سمندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس لیے یہ لوگ تمام کے تمام مصیبت میں ہیں۔ حسینہ واجد، ان کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں اب آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اعلان کیا اور کہا کہ ان کے خاندان کی ایک زمین ہے، یہ زمین ہے 31,680 مربع فیٹ، یہ بلوچستان حکومت کو عطیہ کر رہے ہیں، اور قاضی خاندان نے زمین حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا ہے، اور خط پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی عظمت عیسیٰ ان کے دستخط ہیں۔ قاضی خاندان کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ عطیہ کی گئی اراضی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ واقع ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اراضی عوام کے مفاد میں بطور انوائرمنٹل سینٹر، ماحولیاتی سینٹر کے طور پر استعمال کے لیے ہوگی، اور قاضی خاندان کی یہ اراضی 14 اگست سے، یعنی ایک بڑا دن آ رہا ہے 14 اگست کا، تو تب سے حکومت کے سپرد کی جاتی ہے، یہ اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب کے لیے بعض لوگوں نے کہا قاضی صاحب کی کیا بات ہے، تو یہ جو لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لیٹر ہے جو ان کی جانب سے لکھا گیا ہے، 2 اگست کا یہ لیٹر ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ زمین ہے کیا، یہ جو 31,680 مربع فیٹ زمین ہے، اسکوائر فیٹ زمین، یہ بلوچستان میں، کراچی میں ہم کہتے ہیں 500 گز کا پلاٹ، تو اسی پلاٹ کو ہم جب لے جاتے ہیں لاہور پنجاب تو ہم کہتے ہیں 1 کنال کا پلاٹ، بلوچستان میں اسکوائر فیٹ چلتا ہے، تو وہاں پر کوئی 4,000 اسکوائر فیٹ کے آس پاس بنتا ہے، 4,000 اسکوائر فیٹ پلس جو کراچی کا 500 گز کا، پنجاب کا 1 کنال کا پلاٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اسکوائر فیٹ چلتا ہے، اس لیے 31,680 اسکوائر فیٹ زمین ہے۔ اب آپ قاضی صاحب نے جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی، اس میں جو ہیڈ ہے انکم ٹیکس اور این انکم ٹیکس پیڈ فار پریویس 3 ایئرز، انکم اور اس کا ٹیکس تھا، اس میں قاضی صاحب نے اپنے ایسٹس بتائے، پرسنل ایسٹس۔ نمبر 4 ہے یہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، انہیریٹڈ فرام مائی فادر دا لیٹ قاضی محمد عیسیٰ، ہاف شیئر ان اے پلاٹ، آدھا حصہ اس پلاٹ میں ان کا، سچویٹڈ ان زیارت، یہ زیارت میں جہاں قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، بلوچستان نیکسٹ ٹو دا قائد ریزیڈنسی، a sizable portion of which has been illegally encroached by the government۔ تو اس زمین پر تو قبضہ ہے، تو قاضی صاحب یہ قبضہ شدہ زمین جو ہے وہ دے رہے ہیں عطیے میں، مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میری کچھ چیزیں چوری ہو جائیں اور اس کے بعد میں کہوں چوروں کے لیے سوچتے ہوئے کہ جاؤں میں نے اپنے بچوں کا صدقہ دے دیا، ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ صدقہ کوئی صدقہ نہیں ہوتا، یہ تو مجبوری میں شکریہ ہو گیا۔ تو قاضی صاحب کی زمین قبضے میں ہے، قاضی صاحب نے کہا جاؤ میں نے تمہیں دی، تو آپ کی زمین قبضے میں اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ وہ زمین چھڑائیں تاکہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو یقین ہو کہ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوگا تو مجھے بھی انصاف ملے گا۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ قبضہ شدہ زمین، ایک تو یہ پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ قاضی صاحب نے جو زمین دی ہے وہ قبضہ شدہ زمین میں سے ہے، ٹوٹل قبضہ شدہ ہے، ہوا کیا ہے، تو یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب آپ یہ زمین گفٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ زمین آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں کی؟ اب کیا ہے، قاضی صاحب اس وقت توسیع کے لیے حکومت کے فیورٹ ہیں، قاضی صاحب حکومت کی ضرورت ہے، قاضی صاحب اس وقت انتہائی متنازع ہو چکے ہیں، اور ایک چیف جسٹس اپنی عدالت میں باقی جج صاحبان کے مقابلے میں میجورٹی کے بجائے مائنورٹی میں جا چکا ہے، تو قاضی صاحب کے لیے بڑا برا وقت چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر قاضی صاحب کے لیے جو وقت چل رہا ہے، تو اس وقت میں قاضی صاحب کر رہے ہیں، تب کرتے جب آپ کے ایسٹس پر بات ہو رہی تھی، جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا تھا آپ نے تب نہیں کیا، جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے تھے اب تو نہیں لے رہے، تب کرتے۔ آپ اب یہ زمین عطیہ کر رہے ہیں جب آپ بطور چیف جسٹس جانے والے ہیں، چلے جاتے تب کر دیتے، آپ جب چلے جاتے تب کر دیتے۔ اس وقت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت کرنے کا مقصد اپنے لیے کچھ تعریفیں سمیٹنا ہے،
جو آپ کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے یہ مقصد ہے، تو قاضی صاحب کو چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، پہلے کر دیتے، بعد میں کر دیتے، اب بھی کر دیا، اچھی بات ہے، مجھے اس پہ پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ تو اللیگلی انکروچڈ لینڈ ہے جو قاضی صاحب خود بتا رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اس کے بعد شیخ حسینہ واجد، شیخ حسینہ واجد کے معاملے میں کیا ہوا؟ یہ الجزیرہ کے لیے بنگلہ دیش کے نمائندے ہیں ڈیوڈ برگمن، انہوں نے لکھا ہے the United States government has revoked former بنگلہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ's visa to the United States۔ تو ٹاٹا بائے بائے، یہاں مت آئیے گا۔ آپ جو سورسز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کے حوالے سے ڈیوڈ لکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ اس وقت بھارت میں ہیں اور یہاں سے وہ پلان کر رہی ہیں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن، اور وہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے آگے جا کر یو کے، جہاں پر وہ اسائلم مانگیں گی اور وہاں پر رہیں گی، لیکن اس سے پہلے وہ امریکہ جا سکتی ہیں جہاں ان کے بیٹے سجیب وزید یہ ورجینیا میں رہتے ہیں اور یہ وہاں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ وہاں بھی جا سکتی تھیں۔ امریکہ نے ان کو کہہ دیا ہے ٹاٹا بائے بائے، آپ یہاں پر مت آئیے گا۔ آخر میں آپ کو کچھ بہت اہم چیزیں ضرور بتانا چاہوں گا، یہ کچھ کوئک اپڈیٹس ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب، ان کی بیٹی شانزے ملک کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ان کے وارنٹ منسوخ کر دیے ہیں اور یہ اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی تھی۔ 2 برس پہلے جون میں ان کی گاڑی کی ٹکر سے سیور فوڈز کے 2 ملازمین یہ جان سے گئے تھے، اس وقت معاملہ دب گیا تھا۔ الزام یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، یہ جب صرف جج تھے تو انہوں نے کچھ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور ان کی بیٹی قانونی کارروائی سے بچ گئی تھی۔ میں اب بھی کہتا ہوں، اگر یہ طریقہ ہے کہ جج صاحب کی بیٹی ہیں اور یہ بچ سکتی ہیں، گو کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں پھر ضمانت ہو جاتی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، لیکن جج صاحب کو اس معاملے میں خود سامنے آ کر یہ بتانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں ان کا کوئی کردار تھا یا نہیں تھا، اور اگر ان کا کوئی کردار تھا تو ان کے خلاف اس معاملے میں بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں تگڑے لوگ قانون کا سامنا کریں، یہ دنیا بھر کی طرح ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے معاملے میں جو نیب کا توشہ خانہ 2 ہے، اس کیس میں اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ایک مضبوط پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی ہے، یہ ہمارے صحافی دوست بتا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشل پروسیکیوٹر بیرسٹر عمیر مجید ملک اور رافع مقصود یہ پروسیکیوٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی درخواست قبل از گرفتاری، ضمانت قبل از گرفتاری، وہ واپس لے رہی ہوں، جسے گرفتار کرنا ہے آ کر مجھے گرفتار کر لے۔ شیر افضل مروت کا معاملہ، ان کو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ نہیں دے رہے، آپ سیٹ پر رہیں گے، عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد معاملات دیکھیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو چڑی روزے جیسا بھوک ہڑتالی کیمپ ہے 3 سے 7 والا، وہ جاری ہے۔ کبھی اس میں 8-10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس میں 3-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ بھوک ہڑتال کرنی ہے تو سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہوگی، ورنہ یہ مذاق بنتی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔